سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ آج ہمیں یہاں فرش پر سونا ذرا مشکل لگ رہا ہے، حالانکہ اتنے کچھ اہتمام ہیں، ذرا اس ذات کی جب ذہن میں لائیے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اسی جذبے کے ساتھ پیروی کر سکیں۔ اب ہمارے اگلے مقرر، کل ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب نے دو افراد کا ذکر کیا تھا، ایک بندہ صحرائی اور ایک مرد کوہستانی، تو آج اب تشریف لا رہے ہیں مرد کوہستانی حافظ ڈاکٹر مقصود احمد صاحب، جو نقیب ہیں منفرد اسرہ مردان کے، اور ان کا موضوع ہے رحمت للعالمین کے نوع انسانی پر احسانات۔ ڈاکٹر حافظ مقصود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال عز وجل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ وقال عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ وقال تعالى إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ وقال عز وجل وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ إِلَى رَبِّهَا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرۃ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جناب امیر محترم المقام اور عزیز رفقائے گرامی، میرا موضوع ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نوع انسانی پر احسانات۔ یہ بالکل سامنے کی اور موٹی سی بات ہے کہ ہر ایک شخص، خواہ وہ مسلم ہے، کافر ہے، دہری ہے، ملحد ہے، جو بھی ہے، وہ اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ میں حقیقت کو پالوں، حقیقت کو حاصل کر لوں۔
اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب ہم سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو سب سے بڑی حقیقت، عظیم حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک بڑی عظیم حقیقت. اس حقیقت سے انسان اپنے آپ کو جوڑے، اپنے آپ کو وابستہ کرے، اس اللہ کی رضا کو حاصل کرے، اور اس رضا کے حصول کا طریقہ اسی اللہ نے جو اپنا نمائندہ بھیجا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درمیانی واسطہ ہے جس کے ذریعے سے کہ ہمیں اس اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. یہ بڑی عظیم حقیقت. اور جس انسان کو یہ حقیقت ملتی ہے تو وہ خود بھی عظیم ہو جاتا ہے. عارف رومی کے الفاظ ہیں کہ مادح خورشید مداح خود است، کہ دو چشمم روشن و نامرمد است، ضم خورشید جہاں ضم خود است، کہ دو چشمم کور و تاریک و بد است. وہ فرماتے ہیں کہ 4-5 اندھے وہ باہر میدان میں موجود ہیں اور سورج چمک رہا ہے، مگر وہ اندھے کہہ رہے ہیں کہ سورج کا تو کوئی وجود نہیں، اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بینائی کی دولت نہیں. اور ایک بینا اس دوران میں جب آ گیا تو اس نے کہا کہ ماشاء اللہ کس قدر برائٹ، کس قدر روشن سورج ہے. تو رومی کہتا ہے کہ یہ جس شخص نے سورج کے وجود کی تعریف کی ہے، یہ در حقیقت اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میری آنکھیں بینا ہیں، میں نے اس حقیقت کو دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے. تو مادح خورشید مداح خود است، سورج کی تعریف کرنے والا خود آپ اپنی ہی تعریف کر رہا ہے کہ دو چشمم روشن و نامرمد است، کہ اس کی آنکھیں روشن ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اور جو شخص سورج کے وجود کا انکاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی آنکھیں یہ نابینا ہیں، بینائی کی دولت سے یہ شخص محروم ہے. لہٰذا اس عظیم حقیقت کو جس شخص نے پا لیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچ گیا، تو اس پہنچنے کے ساتھ یہ شخص بجائے خود عظیم ہو گیا. اور جس کے پاس یہ دولت نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑا رہنما ہو، بڑے سے بڑا دانشور ہو، بڑے سے بڑا فلسفی ہو، اور جس کے پاس جتنا بھی کوئی بڑا رتبہ ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ بالکل مردہ ہے. یہ بس جسم اور بدن کے تقاضوں کے تحت تو اس کی زندگی گزر رہی ہے، مگر اس عظیم حقیقت کو یہ شخص وہ نہیں جانتا ہے، اس حوالے سے مردہ ہے. اقبال کے الفاظ ہیں کہ آنکھ بے حق زیست جز مردار نیست، گرچہ کس در ماتمی گزار نیست. کہ وہ جو شخص بغیر اس اعلیٰ نسب العین کے زندہ ہے وہ مردار ہے، بدبخت مر چکا ہے. گرچہ کس در ماتمی گزار نیست، مگر افسوس کہ اس مردگی پر کوئی شخص بھی ماتم نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم صرف ایک ہی موت کو جانتے ہیں، فزیکل ڈیتھ کو، کہ بلڈ سرکولیشن سٹاپ ہو جائے، ریسپریشن سٹاپ ہو جائے اور انسان بس چارپائی میں دراز ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بس یہ مر چکا ہے. لوگ آ کر ماتم شروع کرتے ہیں. اقبال کہتا ہے کہ یہ تو معمولی موت ہے. اصل موت جب انسان کی ڈسکنیکشن ہو جائے، انسان کا رابطہ ختم ہو جائے اس عظیم حقیقت سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زندگی کے ساتھ جب یہ جوڑ ختم ہو جائے تو بس یہی شخص وہ مر چکا ہے. یہ حیوانی سطح پر تو زندہ ہے، جبلی تقاضوں کے لیے تو زندہ ہے، مگر روحانی اور آفاقی اور ایمانی طور پر یہ شخص ختم ہو گیا. ہمارے اس اجتماع کا جو یہ عنوان ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض مکی صورتوں میں
اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، اور یہ احسانات انسان کو جس قدر زیادہ اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو اتنا ہی اس کا ایمان راسخ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ یہی معاملہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ جتنا جتنا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر لے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ اس ہستی کے احسانات کیا ہیں، کیا وہ کوئی معمولی قسم کے احسانات ہیں یا کچھ بڑے احسانات ہیں جو انہوں نے انسانیت کے ساتھ کیے ہیں، یہ معرفت جب حاصل ہو جائے تو اس کے ذریعے سے انسان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اصل بات اسی محبت کی ہے کہ دل میں اگر کسی چیز کی، کسی ہستی کی محبت گھر کر جائے تو انسان کی پوری زندگی اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو لفظ ہے محبت کا، ہا با با، اس سے لفظ بنا ہے حبا، وہ جو دانا یا پھولدار جو پودوں کے بیج ہوتے ہیں اس کو حبا کہتے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ تو اب یہ بیج کی جو مثال ہے، بیج کے اندر جو خصوصیات ہیں اس سے جو جڑ، جو تنا، جو شاخیں، جو پھل، جو بھی سامنے آتے ہیں اس کے اندر وہی خصوصیات ہوں گی جو اس بیج کے اندر تھی۔ بیج اگر بیمار تھا تو پیدا ہونے والا پودا اور پھل اور پتے اور سب بیمار ہوں گے، اور بیج اگر صحت مند ہے تو یہ صحت مندی ریفلیکٹ ہوگی اس تمام پودے میں۔ لہذا جس شخص کے دل میں یہ دانہ، یہ بیج محبت کا کسی کے لیے پڑ جائے، اس کی تمام تر ایکٹیویٹیز میں اس ہستی کا ایک عکس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی دوستی اور دشمنی، اس کی دلچسپیاں، اس کے مشاغل، اس کے دن رات تمام پر یہ رنگ جو ہے وہ چھڑ جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ وہ دانہ، اور اسی سے ایک اور لفظ بنتا ہے حباب۔ حباب بلبلے کو جو کہتے ہیں، یہ بلبل آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ کہ کہیں آگ پر کسی برتن میں ہم پانی رکھتے ہیں، اور تو جب اس کو تپش پہنچتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس میں بلبلے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب گرمی۔ اور یا کہاں کا پانی کہیں پہاڑوں کے اوپر سے اگر وہ گر رہا ہے تو جب پہاڑوں سے وہ پانی ٹکراتا ہے تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے تو بلبلے بنتے ہیں، مطلب ایک گرمی اور تپش اور تیزی۔ یعنی یہ جو محبت ہے یہ جب پیدا ہو جائے تو انسان کے وجود کے اندر ایک تپش ہے، ایک تیزی اور ایک گرمی اس ہستی کے لیے جس ہستی کے ساتھ اس کی محبت ہے تو وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال ماں اور بچے کی محبت ہے۔ جنوری فیبروری کے یہ جو ٹھنڈے مہینے ہیں، آپ اگر کسی ماں سے کہہ دیں کہ یہ جو بچہ ہے رات کو آپ کو بہت تنگ کرتا ہے، سردی میں آپ کو بار بار اٹھاتا ہے، کبھی پیشاب کرتا ہے، کبھی کچھ، جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ بحال ہوتی ہے اور آپ کو بڑی دقت ہوتی ہے، لہٰذا یہ 5-6 مہینے کے لیے بچہ میں کسی اور کے حوالے کرتا ہوں، تو وہ ماں کبھی یہ بات برداشت نہیں کرے گی۔ وہ تو کہے گی کہ اس بچے نے جو بے قراری مجھے ظاہری دے دی ہے، یہی تو میرا سب سے بڑا قرار ہے، یہی تو میرا سب سے بڑا سکون اور آرام ہے۔ یہ کس وجہ سے بات ہو گئی؟ محبت کا ایلیمنٹ موجود ہے، اور جہاں یہ ایلیمنٹ موجود ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہ ہمیں کوئی ترغیب دے گا کہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے کرو، پھر ترغیب کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر ہم خود لپکیں گے اس کام کی طرف، پھر ہم قرآن کی طرف لپکیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکیں گے، دعوت دین اور اقامت دین کے کام کی طرف لپکیں گے، کیونکہ ہمارا جو محبوب ہے یہ ان کے کرنے کے کام تھے، لہذا میں یہ کام کیسے نہ کروں۔ چنانچہ عارف رومی اپنی اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جناب لقمان یہ کسی کے ہاں غلام کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے تھے، اور ان کے جو آقا تھے ان پر بڑے مہربان تھے۔ آقا کی بھی ان کے ساتھ ان کی ایمانداری اور دیانتداری سے وہ بہت خوش تھے، تو ان پر بہت ہی کرم کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی ایک نیا پھل آیا اور اس آقا نے اپنے اس غلام کو بھی بلایا اور اس کو کاٹنا شروع کر دیا، اور ان کو 2-3 اس کے ترشے دے دیے اور جناب لقمان نے کھا لیے۔ تیسرا ترشا اس آقا نے خود لیا، اور جب لیا تو وہ اتنا کڑوا تھا کہ جب اس کو منہ میں ڈالا تو بس وہ وومٹ کر دیا، اس کو
واپس باہر پھینک دیا. تو آقا نے ان سے کہا خادم سے کہ جو 2 ترشے آپ نے کھا لیے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ تو اس قدر کڑوا پھل ہے. تو اس نے جواب دیا کہ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس قدر مٹھاس دی ہے, آپ مجھ پر اس قدر مہربان ہے, اور میری ایسی محبت ڈیولپ آپ کے ساتھ وہ ہوئی ہے کہ اب آپ کے ہاتھ کی ایک کڑوی چیز, مجھے کڑوی کہاں لگتی ہے, آپ تو جو آپ کی طرف سے وہ تو میٹھا ہی میٹھا. اس بات کو پکڑ کے رومی پھر کوئی 5-6 صفحات تک وہ ایک روحانی جوش میں آ کر محبت کو, تو وہ کہتے ہیں کہ از محبت تلخ شیریں شود وز محبت مس زریں شود, کہ محبت پیدا ہو جائے تو تلخ چیز انسان کے لیے شیرین بن جاتی ہے. از محبت درد شافی شود وز محبت درد صافی شود, کہ محبت کا ایلیمنٹ ہو تو جو درد آپ کو محبوب سے ملتا ہے آپ اس کو سمجھیں گے تو میرے لیے شفا ہے اس میں, اور از محبت درد صافی شود. اور اگر آپ کو وہ کرشن دے دے شراب کا, ایک شراب بھی صافی ہوتا ہے اور ایک وہ جو نیچے پیندے میں وہ ہوتا ہے اس کو درد کہتے ہیں, تو کہتے ہیں وہ اگر آپ کو درد دے دے تو آپ اس کو شراب صافی سمجھیں گے. از محبت خارہا گل می شود وز محبت سرکہ مل می شود, کہ محبت کا ایلیمنٹ اگر ہو تو اگر آپ کو سرکہ وہ دے دے تو وہ آپ کو لذیذ شراب محسوس ہوگا, اور اگر وہ آپ کو کانٹے دے دے تو آپ پھول محسوس کریں گے. از محبت دار تخت می شود وز محبت بار بخت می شود, کہ پھر وہ آپ پر اگر کوئی بار اور کوئی بوجھ ڈالتا ہے تو آپ اس کو سمجھیں گے کہ تو میری جو بخت ہے وہ بیدار ہوئی ہے. وہ اگر آپ کو دار تک لے جائے تو آپ اس کو تخت سمجھیں گے کہ اس نے تو مجھے تخت پر بٹھا دیے. از محبت نار نور می شود وز محبت دیو حور می شود, کہ محبت کا ایلیمنٹ اگر آ جائے تو جو آگ ہے وہ نور بن جاتی ہے, اور جو دیو ہے وہ حور بن جاتی ہے. اور آخر میں جب اس کو ختم کرتا ہے کہ از محبت نیش نوشے می شود وز محبت شیر موشے می شود, کہ محبت کا ایلیمنٹ جب درمیان میں آ جائے تو وہ اگر کوئی تیر بھی چلائے آپ اس کو اپنے لیے دوائی سمجھیں گے. اور محبت کا ایلیمنٹ ہو تو شیر موشے می شود, تو ایک شیر جو ہے, شیر ایک پھاڑنے والا جانور, وہ ایک چوہا بن کر آپ کے قدموں میں سر رکھ دے گا, کیونکہ محبت کا ایلیمنٹ قائم ہے. تو دین کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, دینی ایکٹیویٹی کے ساتھ انسان کی جو وابستگی ہے اس میں اگر محبت کا ایلیمنٹ ہے تو بس پھر انسان تو دیوانوار ادھر بھاگے گا, اور اگر محبت کا ایلیمنٹ نہیں ہے تو پھر تو یہ ترغیبیں ہوں گی, اور پھر تو جو ہے نا درخواستیں ہوں گی, اور پھر انسان کو آپ جبر کر کے آپ بلائیں گے تو وہ آئے گا نہیں. لہٰذا اصل چیز ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ حب رسول یہ پیدا ہو جائے تو پھر ہم ان احسانات کو صحیح غور و فکر کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے کہ بھئی وہ کیا کیا احسانات ہمارا جو محبوب ہے ان کے احسانات کی نوعیت وہ کیا ہے. تو اب میں اس کا مختصراً ذکر کروں گا. وہ جو احسانات تھے, ویسے تو احسانات بہت سے ہیں مگر ان سے چند موٹے موٹے احسانات جو ہے اس کا میں ذکر کروں گا. تو جو پہلا احسان ہے وہ ہے اللہ کا صحیح تصور یا توحید. یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ تاریخ میں انسان کوئی بے خدا تھا, اس کا کوئی ذہن میں کوئی خدا کا تصور نہیں تھا. تصور تو تھا مگر وہ کسی اور چیز کو خدا سمجھے بیٹھا تھا. لہٰذا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا یہ تصور درست کر لیا کہ خدا وہ نہیں جس کو تم خدا سمجھتے ہو, اللہ در حقیقت یہ. دیکھیں یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ جب سامنے کی کوئی چیز دیکھتا ہے اس کو اہمیت بہت دیتا ہے بنسبت اس چیز کے جو کہ پوشیدہ ہے. یعنی خود جسم اور بدن کو آپ دیکھیں, جسم و بدن ہے اور روح ہے, تو جسم و بدن یہ بالکل سامنے ہے, لہذا ہماری نگاہیں بس جسم اور بدن پر مرتکز ہو کر رہ جاتی ہیں. اور روح جو اس سے کہیں بہت بڑی حقیقت ہے, وہ بڑی حقیقت جو ہے وہ چھپ جاتی ہے, مستور ہو کر رہ جاتی ہے. تو لہٰذا انسان ظاہری چیز کو دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں بھی قرآن میں آیا کہ بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ, جو چیز آپ کو جلد ملنے والی ہے, جو بالکل سامنے ہے, اس پر تم لوگ مٹے جا رہے ہو, فریفتہ ہو رہے ہو. مگر جو چیز آپ سے اوجل ہے, اگرچہ بہت بڑی حقیقت ہے, مگر جب نظروں سے اوجل ہے تو بس آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والا معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہی معاملہ وہ ہو گیا توحید کے ساتھ کہ گو کہ اس کائنات کی عظیم حقیقت وہ تو اللہ ہے, مگر اللہ چونکہ سامنے نہیں ہے تو لہٰذا انسان کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر وہ جو چیز سامنے ہے کائنات, اس کائنات پر مرتکز ہو گئی. ٹھیک ہے,
تو انسان نے کائنات کو ہی اپنا خدا سمجھ لیا. کائنات کو اپنا خدا سمجھ لیا کا مطلب کیا ہے؟ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. بعض دھرم آپ دیکھیں گے کہ 33,000 تک خدا بنائے تھے. سورج بھی خدا، یہ جو آلہہ ہے، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی خدا، آگ بھی خدا، اور اس لسٹ میں آپ جمع کرتے جائیے تو بے شمار خدا تھے. یہ تو ایک بے جان کائنات کا جو معاملہ ہے تو یہ تھا. اچھا، پھر گائے کو آپ دیکھیں، گائے ایک جانور ہے، اس کے تقدس کا ایک ہندو اس کو کس قدر محترم اور مقدس سمجھتا ہے. یونان میں ایک دریا تھا سکیمنڈروز، تو سکیمنڈروز کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی ہمارا ایک چھوٹا خدا ہے. اور جب کوئی نئی شادی ہو جاتی تھی تو ان کے لیے لازمی ہوتا تھا، میاں بیوی کے لیے، کہ وہ سکیمنڈروز جو دریا ہے اس کے پانی سے وہ غسل کر لے، ورنہ یہ شادی بیاہ جو ہوئی ہے تو یہ بہت منحوس ہوگی، بہت جلد یہ جو ہے بربادی پر منتج ہو جائے گی. لہٰذا سکیمنڈروز کو اس سطح پر لایا تھا. پھر اس زمانے میں سکیمنڈروز کو چونکہ خدا کا مقام حاصل تھا تو یہ لوگوں کو باور کیا گیا تھا کہ بھئی آپ اپنے کھیتوں کے لیے عام طور پر دریاؤں سے جو ہم ندی نالے نکالتے ہیں تو بیلچا کدال استعمال کر کے ندی بناتے ہیں. تو کہا کہ نہیں، خدا کو تو اگر آپ نے بیلچا کدال استعمال کر دیا تو اپنے خدا کی تو آپ نے بہت بڑی توہین کر دی. لہٰذا آبپاشی کا نظام تباہ ہو جائے تو تباہ ہو جائے، مگر اس خدا کو ہاتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے. اچھا، گائے کو آپ دیکھ لیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ گائے کے اندر میں اس کو ذبح کر کے چیر پاڑ کر کے اس سے میں نے کوئی کیمیکلز وہ کچھ لینا ہے کہ تاکہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہو سکے، تو جس شخص نے گائے کے ساتھ اس کا تصور یہ تقدس کا ہے وہ ہرگز یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کائنات جو ہے وہ پرستش کا موضوع تھی کہ کائنات جو ہے یہ ساری چیزیں یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہے، اس پر تحقیق نہیں کی جا سکتی، اس پر تجسس نہیں کی جا سکتی، اس کی جستجو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور احسان یہ ہے کہ کائنات کو خدائی کے مقام سے اور پرستش کے مقام سے نیچے لا کر تحقیق کا موضوع بنا دیا کہ بھئی اس تمام چیزوں پر تم تحقیقات کو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے مسخر کی گئی ہیں. اس میں کسی چیز کو یہ تقدس حاصل نہیں ہے. جو چیز بھی آپ کے مفید مطلب ہے اس کو استعمال کیجیے. یہ تو ہے کائنات کی خدائی ختم. تو اس سے کیا ہوا؟ ایک سائنسی انقلاب آ گیا. سائنس کس کی جائیں؟ کائنات کی مختلف اشیاء پر غور و فکر کرو، تحقیق کے خراب پر چڑھاؤ. یہ راستہ ابھی بند تھا. اس تصور توحید نے راستہ کھول دیا کہ پوری کائنات پر تحقیقات کرو. تو سائنس کی وہ جو کشتی رک گئی تھی وہ پھر رواں ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 2 دوسرا گوشہ تھا انسان کا خدا بنا ہوا تھا. یہ کیسر اور کسرا اور یہ فرعون اور یہ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ خداوند سمجھتے تھے. تو ایک طرف تو انسان کی انفرادی غلامی اس کو ختم کر دیا، اور دوسری طرف جو اجتماعی زندگی ہے تو اجتماعی زندگی میں کہ بھئی سماجی سطح پر اونچ نیچ ختم، مساوات، معاشی سطح پر ملکیت ختم، امانت، سیاسی سطح پر حاکمیت ختم، خلافت. تو یہ گو ایک اجتماعی نظام. ایک طرف رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کائنات کی خدائی اور غلامی سے آزاد کر دیا، دوسری طرف انسان پر انسان کی خدائی سے آزاد کر دیا. اور تو نتیجہ کیا ہوا؟ توحید کے ایک ہی اللہ کے آستان پر ایک ہی اللہ کے سامنے گردنوں کو جھکا دیا. تو یہ وہ بات جو کل بھی آئی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایرانی دربار میں بات یہ کہی تھی کہ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام. ٹھیک ہے، یہ وہ بات. اور یہ جو مخلوق خداوند بنے ہوئے تھے، اقبال نے جو شکوہ میں کہا ہے کہ تو ہی کہہ دے در خیبر کو اکھاڑا کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے. یعنی مخلوق خداوند بنے بیٹھے تھے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو یہ ہے پہلا احسان، اللہ کا صحیح تصور، توحید. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا احسان ہے جو انہوں نے انسانیت کو جو وہ تحفہ دیا. تو وہ ہے نمبر 2. دوسرا احسان، انسان کا صحیح تصور.
مطلب ہے کہ اب انسان اس کے ذہن میں کیا تھا کہ میں کیا ہوں. ایک تو یہ تصور جو ابھی ہم نے اس کے بارے میں ابھی جو بات ہو گئی کہ انسان وہ ماتحت بنا ہوا تھا اس کائنات کا. یہ کائنات کی حیثیت ایک آفیسر کی تھی اور ایک سبارڈینیٹ ایک ماتحت کی حیثیت سے اس کو وہ پوج رہا تھا. ٹھیک ہے, تو کائنات اس کی پرستش سے انسان کو باہر نکالا کہ بھئی یہ پرستش ختم, تم گورنر ہو اس کے. جو قصہ آدم و ابلیس, آدم علیہ السلام, وہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے سورۃ البقرہ میں, تو وہاں پر یہ جو فرشتوں کا سجدہ ہے وہ در حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات پر انسان کو گویا اس لیول کی وہ سربراہی دی جا رہی ہے کہ آپ اس طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یہاں پر امپلیمنٹ کریں. یہ ساری چیزیں جو ہے سب کچھ آپ کے یہ ماتحت ہوں گی. تو ایک نظریہ تو یہ تھا کہ مظاہر فطرت کی پوجا کی جا رہی تھی, انسان اس کا غلام تھا, وہ اپنے آپ کو بس یہی کچھ سمجھ رہا تھا. دوسرا نظریہ یہ تھا جس کو تناسخ اور اواگون کہتے ہیں کہ انسان کو یہ تصور دیا گیا تھا کہ ایک انسان وہ جب پیدا ہوتا ہے اور یہ جو اعمال کرتا ہے تو یہ اعمال در حقیقت اس کے کوئی اختیاری اعمال نہیں ہے, بلکہ پیچھے سے کوئی اور گناہگار انسان تھا, وہ جب مر گیا تھا تو اس کی روح جو ہے وہ اس انسان کی شکل میں آ گئی. اب یہ جو گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ جب مر جائے تو پھر اس کی روح کسی اور کے اندر سرایت ہو جائے گی تو اور انسان پیدا ہوگا. لہٰذا وہ جو گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ وہ اس کے اختیاری نہیں ہے, بس وہ تو ایک مجبور محض ہے اور اس طرح ایک چکی چل رہی ہے. تو یہ نظریہ تھا, انسان نے کو یہی سمجھا گیا تھا. تیسرا جو عیسائیت کا تصور تھا وہ ہے پیدائشی گناہگار کا. بدقسمتی سے یہ جو قصہ آدم و ابلیس قرآن میں بیان ہوا ہے 6-7 مقامات پر, تو بائبل میں بھی یہ قصہ ہے مگر ایک چیز مسنگ ہے, وہ نہیں ہے. آخر میں یہ جو توبے والا چیپٹر ہے, توبہ, کہ حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا سلام اللہ علیہا انہوں نے پھر توبہ کی اور جب توبہ کی تو پھر ان کو نیچے بھیجا گیا. یہ توبے والا جو آخری جو کلوزنگ وہ ہے یہ اس میں نہیں ہے. لہٰذا یہ سمجھا گیا کہ یہ جو ہمارے جد امجد سے یہ جو غلطی ہوئی تھی تو اس غلطی وہ اس کی پھر ان کو معافی نہیں ہوئی تھی, لہٰذا انسان وہاں ہے اسی سے وہ جو غلطی ہوئی تھی وہ غلطی نسلم بعد نسل پوری نوع انسانی کے اندر جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. لہٰذا انسان پاک صاف نہیں ہو سکتا, اس کے اندر تو یہ گناہگاری جو ہے نا یہ تو اور یہ غلطی اور یہ کوتاہی وہ تو ان بارن وہاں سے وہ آ رہی ہے, لہٰذا یہ پاک صاف نہیں ہو سکتا. اس نے انسان کو اور مایوسی کے اندھیاروں میں جو دھکیل دیا. نمبر 4 واسطے اور وسیلے. انسان کو بتایا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ تک پہنچنا جو چاہتے ہیں مگر براہ راست نہیں پہنچ سکتے, یہ واسطے اور وسیلے اور یہ پیر اور یہ پنڈت اور یہ پروہ ان کے تھرو آپ جائیں گے, ان کو خوش کریں گے, ان کو آپ تحائف دیں گے تو تبھی وہ ریکمینڈ کریں گے آپ کے کیس کو اللہ کی طرف. یہ راستہ اگر آپ نے بائی پاس کر دیا تو پھر ایک اللہ تک آپ پہنچ نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ والا ایک نقطہ نظر بھی وہ آ رہا تھا انسان کے بارے میں. یہ سارے تصورات ختم کر کے اس کی جگہ جو تصور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو وہ تھا کہ انسان کیا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے انسان کو تکریم دی ہے, وہ نہ تو کائنات کا غلام ہے, نہ وہ کوئی پیدائشی گناہگار ہے, نہ وہ واسطوں اور وسیلوں کا محتاج ہے. اس کے اندر ہم نے نور فطرت کی شکل میں وہ روشنی رکھ دی ہے کہ اس روشنی کی اگر صحیح دیکھ بھال ہو تو وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے, وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور ہم نے ان میں اپنی روح پونک دی. یہ جو خیر اور بھلائی اس کے اندر موجود ہے تو اسی کی وجہ سے انسان اس اعلیٰ ترین مقام تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. یہ بات اردو میں اقبال نے کہی کہ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش, خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. یعنی بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جو روح ربانی ہے, یہ روح ربانی یہ واپس پرواز چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک اس کی پہنچ ہو, اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے, مگر اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ وہ یہ جسم اور بدن ہے اور نفس امارہ ہے. یہ نفس امارہ اور جسم اور بدن جو ہے یہ ہتھکڑیاں یہ انسان کو نیچے زمین کی طرف, بہیمیت کی طرف, حیوانیت کی طرف, ظلمانیت کی طرف انسان کو وہ جو ہے وہ کھینچ رہی ہے. اور یہ روح جو ہے اس کی پرواز وہ اوپر تک ہے. جو انسان اس بہیمیت کو کنٹرول کر دے, اس حیوانیت کے زور کو اگر وہ کنٹرول کر دے, اور یہ کس طرح کنٹرول کی جا سکتی ہے, اس کے لیے جو نسخہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی پیغام کے حوالے سے بتایا وہ ہے عمل صالح. عمل صالح
یعنی وہ عمل جس کی صفت ہے کہ وہ صالح ہے. صالح ہے انسان کے اندر جو کمی ہے وہاں تک پہنچنا ہے اس ٹارگٹ پر مگر اب نہیں پہنچ سکتا. یہ عمل اگر وہ کر لے تو یہ اس کے اندر یہ طاقت پیدا کر دے گی کہ وہ طاقت انسان کو پھر اپنے اس مقام تک پہنچائے گی. تو افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو مومن در حقیقت وہ ہے کہ وہ اس نوری فطرت کی اگر رکھوالی کر لے، اس کی اگر دیکھ بھال کر لے، اور یہ دیکھ بھال عمل صالح کے ذریعے سے، یہ جو نیک اعمال قرآن اور سنت نے بتائے ہیں، یہ اس پر اگر وہ عمل پیرا ہو جائے تو اس کی نوری فطرت وہ اس قابل ہو جائے گی کہ پھر یہ بہیمیت کے جو ہتھکڑیاں ہیں وہ ان ہتھکڑیوں کو توڑ سکتا ہے اور وہ اوپر تک آ سکتا ہے. تو اس ذریعے سے گویا کہ دوسرا احسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے انسان کا صحیح تصور. اس نے انسان کو امید کی روشنی دکھائی، انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ عبد اور معبود کا رشتہ جو ہے وہ نئے سرے سے پھر جوڑ دیا. یہ ہے دوسرا احسان. نمبر 3، تیسرا احسان دین و دنیا کا صحیح تصور. اس سے پہلے جو زندگی تھی اس کے 2 گوشے تھے، دین اور دنیا. جو دین سے وابستہ لوگ تھے وہ دیندار کہلاتے تھے، اور جو دنیا سے وابستہ تھے وہ دنیا دار تھے. دنیا داری کے لیے طرح امتیاز کیا چیزیں تھیں؟ جو شخص دونس میں سب سے بڑھ کر ہو، دھکے میں سب سے بڑھ کر ہو، داندلی میں سب سے بڑھ کر ہو، جنگجوئی اور خونریزی میں سب سے بڑھ کر ہو، لوٹ اور مار اور کرپشن میں سب سے بڑھ کر ہو، یہ ہے اعلیٰ درجے کا دنیا دار. اور جو بادشاہ لوگوں کا خون بہانا جس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا تھا وہ اصل میں کہلاتا تھا کہ حقیقت میں بادشاہ تو یہ. تو گویا کہ دنیا داری کا وہ خلاصہ جو ہے وہ اوپر کے اس بادشاہ کے اس انسٹیٹیوشن میں وہاں پر آ کر اس کا اصل عطر وہاں پر آ گیا تھا کہ نیچے بھی کچھ جنگجوئی و خونریزی ہے مگر بادشاہ کے لیول پر یہ بڑے درجے کا جو دنیا دار ہے وہ یہ. دوسری طرف دینداری کیا تھی؟ عاجزی، بے بسی، بے کسی، بے چارگی، سر جھکانا. بس یہی معاملہ تھا کہ بس جو شخص وہ تو غار میں بیٹھا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے. یہ جو ادارہ تھا دنیا کا تو یہاں پر شیطان کھل کھیلا، کیونکہ شیطان کے لیے تو راستہ بالکل ہموار ہو گیا. دیندار تھے وہ تو وہاں پر بیٹھ گئے. ان کے نزدیک خوبی اور بھلائی تو اس کا نام تھا کہ بس دنیا سے دور رہو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ایک کر دیا کہ بھائی اصل نیکی یہ نہیں کہ انسان دنیا سے دور بھاگ کر کہیں کونوں کھدروں میں غاروں میں وہ بیٹھ جائے، بلکہ اصل نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ انسان اس نیکی کو خدا کی زمین پر امپلیمنٹ کر دے. یہ جو ادارہ ہے جو شیطنت کے لیے خاص ہو گیا ہے، اس ادارے کو مشرف بہ ایمان کر دے، مشرف بہ اسلام کر دے. کہ تم دیندار بننا چاہتے ہو، سیاسی میدان میں آ کر اللہ کا سیاسی نظام نافذ کرو، اس لیول پر دیندار بن جاؤ. دیندار بننا چاہتے ہو تو معیشت کے میدان میں دیندار بن کر رہو اور معیشت کا وہ نظام نافذ کر دو، اس کی جدوجہد کرو. معاشرت میں آ کر دیندار بنو. یہ جو اجتماعی سطح تھا تو اس لیول پر چنانچہ یہ جو میں نے ذکر کیا کہ یہ ادارہ جو کہ دین سے الگ ہو گیا تو اس میں پھر شیطنت ہی شیطنت آ گئی. اقبال کے الفاظ ہیں فارسی کے: بدن راتا فرنگ از جاں جدا دید، نگاہش ملک دیرا ہم دوتا دید، کلیسا صبح پترس شمارد کہ اوبا حاکمی کارے ندارد، بکارے حاکمی مکرو فنے بھی، تنے بے جان و جانے بے تنے بھی. کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر یہ حادثہ ہوا کہ دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو کلیسا صبح پترس شمارت کہ اس کا کام تو بس صرف تسبیح اللہ اللہ کرنا ہے، کہ اوبا حاکمی کارے ندارت کہ حاکمیت کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ تو اس کا کوئی کام ہی نہیں. تو اس نتیجہ کہ وہ بکاری حاکمی مکروف نے بھی، تو حاکمیت اور سلطنت وہ مکر اور فریب اور لوٹ اور مار اور کرپشن کی ایک اماجگاہ بن گیا.
تنے بے جان و جانے بے تنے بھی. اور ایسا ہو گیا جیسے کہ ایک انسانی وجود تھے، تن اور جان جب ایک ساتھ تھے تو انسان زندہ ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. لیکن ایک شخص رہے کہ بھئی میں جان نکال کے ادھر رکھتا ہوں اور جسم نکال کر ادھر رکھتا ہوں، تو جان بھی بیکار اور جسم بھی بیکار. تو کہتے جب دونوں کو کاٹا گیا، توڑا گیا، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ برآمد وہ ہو گیا. وہ دیندار جو تھے وہ بھی بس ایک عضوی معطل ہو کر رہ گئے، اور جو دنیا دار تھے وہ شیطان کے چیلے کانٹے بن کر وہ رہ گئے. تو دین و دنیا کا، تو لہٰذا دنیا میں بھی اللہ کا جو نظام عدل اجتماعی ہے اس کو قائم کر کے دکھا دیا کہ اس لیول پر اصل دینداری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کر مسلمان بنو، یہاں پر آ کر ایماندار بنو، یہاں پر آ کر نیکی کی پرچار کرو. یہ نظام جو اس نے وہ دیا دنیا کو، تو یہ ہے تیسرا احسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ورنہ تو یہ شیطنت یہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. حال یہ جو موجودہ جو علم اور دانش کے جو پتلے ہیں اور جن کے نظام حیات ابھی چل رہے، تو ان کا جو نقشہ سامنے ہے وہ کیا ہے؟ امت بر امت دیگر چرد، دانا ایمی کار دا حاصل برد. دانا ایک کاش کرتا ہے اور اس کا حاصل کوئی اور لے جاتا ہے. این بنوک این فکر چالاک یہود، نور حق سینہ آدم ربود. یہ جو بینکنگ کا نظام ہے یہ چالاک یہودی چالاک ذہنیت کی پرکاری ہے. نور حق سینہ آدم ربود، اس نے انسان کے اندر سے بھلائی اور خیر اور ہمدردی اور دوسرے کے ساتھ جو ہے خیر کا رویہ اور دوسرے کے لیے خیر کے جذبات اپنے اندر رکھنا اور نشو و نما دینا، ان تمام چیزوں سے انسان کو فارغ کر دیا ہے. این بنو کی فکر چالا کی یہود، نور حق سینہ آدم ربود. تا تہو بالا نگردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. یعنی جب تک تم اس نظام کو توڑ نہ دو، اس کو ختم نہ کر دو، تو پھر آپ کی دینداری کا انسانیت کو کیا خیر اس سے پہنچ رہا ہے؟ کیا انسانیت کو آپ نے تحفہ دیا؟ آپ بس ایک جگہ پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انسانیت جو ہے وہ اسی ظلم کے اس چکی میں، اس جبر میں جو ہے وہ پس رہی. اور نمبر 4 آخری احسان. پہلا احسان اللہ کے بارے میں صحیح تصور، توحید. دوسرا احسان انسان کا صحیح تصور، انسان کے بارے میں صحیح تصور. تیسرا احسان دین اور دنیا کا صحیح تصور. چوتھا احسان زندگی کا صحیح تصور. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دنیا جس کو تم سمجھتے ہو اور جس پر کہ تم آپ کے تمام مشاغل کی وہ آخری حد جس کو سمجھتے ہو، یہ تو یہی 60 70 80 سال کی زندگی. یہ اصل زندگی تو تمہاری وہ ہے جب آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگی. لہٰذا اگر عیش حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی زندگی کا عیش حاصل کرو. سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس ابد الآباد کی زندگی کا سکون حاصل کرنے کی کوشش کرو. اپنے لیے گھر اور بلڈنگ اور پلازے بنانا چاہتے ہو تو اسی زندگی میں جا کر اپنے لیے گھر اور پلاٹ اور بلڈنگز اور پلازے حاصل کرو. وہ ابد الآباد کی زندگی اور یہ چند روزہ زندگی. یہ تصور جس کے اندر نفوذ کر گیا، حقیقت یہ ہے کہ اس شخص کی تو دنیا ہی بدلتی. وہ عارف رومی کے الفاظ ہیں کہ آنکھ او بیدار تر پر درد تر. جو شخص اس حوالے سے بیدار ہو گیا اس کا سینہ ایک درد سے بھر گیا. اور آنکھ او آگاہ تر رخ زرد تر. اور جو شخص جس کے اندر یہ آگہی اور یہ شعور جتنا زیادہ آ گیا، رخ زرد تر، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا. لوگ کہے لگا رہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس عدالت کا اور اس احتساب کی سختی کا. مگر جس شخص کو یہ شعور حاصل ہو گیا، بس گویا اس کے تو یہاں سارا ہی سب کچھ، سارا مزہ کرکرا ہو گیا، ختم ہو گیا. دولت پرستی ختم، دنیا پرستی ختم، نفس پرستی ختم، خود پرستی ختم. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی کہ بھئی اصل زندگی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. یا اللہ اصل عیش تو بس آخرت کا جو ہے وہ عیش. چنانچہ فرعون کے سامنے جب جادوگر وہ آئے اور ان کی جو تمنائیں تھی تو فرعون سے پوچھا کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم نے
پیغمبر وقت کو ہرا دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو نے جواب دیا انکم اذا لمن المقربین، تم تو میرے وی آئی پی شخصیات بن جاؤ گے، پھر تو جو کچھ تم چاہو تو بس میرے پاس ہے۔ یعنی آئے تو اس خیال سے تھے، مگر وہاں پر جو حادثہ ہو گیا اور جو جب انہوں نے اس ایمانی اینک کو دیکھا، یہ دنیا جو ان کو ایک پہاڑ نظر آ رہی تھی، جب ایمانی اینک ان کی لگی تو انہوں نے دیکھا وہ تو بالکل ایک ذرہ ہے۔ فرعون جو اتنا بڑا مستبد شخص نظر آ رہا تھا اور اس کے شر سے اور قہر سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے وہ کیا کیا جتن نہیں کر رہے تھے، مگر ایمانی اینک لگتے ہی جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، بس تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ ابھی تک تو ہم حقیقت سے بالکل فارغ تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اصل حقیقت کا۔ یہ دنیاوی درد اور کرب یہ تو ہم اس وقت محسوس کرتے تھے جب وہ روحانی درد و کرب سے ہم دور تھے۔ جب وہ درد و کرب ہمیں حاصل ہو گیا تو اب تو تم ہمارے ساتھ ہمارے ٹکڑے اڑا دو، ہمیں جلا دو، جو کچھ بھی تم کر سکتے ہو کرو۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس آپ کے درد و کرب تو بس یہ دنیا کی حد تک ہے۔ لہٰذا یہ آنکھ جس شخص کی وہ کھل گئی تو اس کی تو گویا کہ ابد الآباد کی دنیا بن گئی۔ یہ ہے زندگی کا دوسرا تصور کہ آخرت کی زندگی۔ چنانچہ آخری بات وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو فرما رہے تھے کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل فاذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو تو پھر شام کے انتظار میں مت بیٹھ جاؤ کہ شام بھی ہو جائے گی۔ وَإِذَا مَسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب تم شام کر لو تو پھر صبح کے انتظار میں مت بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ دوسری صبح سے پہلے جو ہے وہ بلاوا آ جائے اور آپ یہاں سے دنیا سے جو ہے آپ چلے جائیں۔ کہ بس یہی نقطہ نظر اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو۔ ویسے تو نمبر میں تو آخر ہے، نمبر 4 ہے، مگر بہت بڑا احسان کہ انسان کی روحانی آنکھ کھول دی۔ تو اب یہ 4 احسانات میں پھر اس کو آپ کے سامنے نمبر وار ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے بارے میں صحیح تصور، اور وہ جو ایک عربی میں جو کہا گیا ہے الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہے، اس کے ساتھ تو آپ احسان کریں تو بس پھر تو آپ کے قدموں تک وہ آئے گا۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسانات کا ہمیں معرفت حاصل ہو جائے تو پھر تو یہ ہمارا وہ جو ایمان ہے اس ایمان میں بھی اضافے اور بڑھوتری کی ایک وہ سبب ہے۔ تو پہلا احسان اللہ کے بارے میں صحیح تصور، توحید، کائنات کی خدائی ختم، انسان پر انسان کی خدائی ختم۔ دوسرا احسان انسان کا صحیح تصور، وہ کائنات کا پوجا کرنے والا کوئی ماتحت نہیں، وہ پیدائشی گناہگار بھی نہیں، وہ واسطوں اور وسیلوں کا محتاج بھی نہیں، اور وہ ان بے خدا فلسفیوں کا کوئی درندہ بھی نہیں، وہ تو پاک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس پاک فطرت کو اگر اس کو ایکچولائز کر دے تو پھر وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، ایمان کے اعلیٰ مراتب پا سکتا ہے۔ تیسرا احسان دین اور دنیا کا صحیح تصور، کہ دینداری اور دنیاداری یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ جو تم وہاں پر غار میں اگر دیندار ہو تو آ کر یہاں حکومت اور سلطنت کی سطح پر بھی دیندار بن جاؤ، یہاں پر سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جانی چاہیے جس طرح کے غار میں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ملایا، دین و دنیا کا صحیح تصور، اور اس بنیاد پر پھر عدل اجتماعی کا ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھایا کہ یہ ہے اصل دینداری جو کہ دنیا کے لیول پر ہے، وہ یہ ہے۔ اور نمبر 4 زندگی کا صحیح تصور، زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک چھوٹا سا زمینہ ہے، اصل زندگی جو شروع ہوگی موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، اصل زندگی تو وہاں پر وہ شروع ہوگی، لہذا اس زندگی کی تیاری کر لینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔